وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ان آیات میں گائے کے ذبح کرنے کی داستان اور بنی اسرائیل کے مختلف بہانے، اور یہ بہانے بھی اس وجہ سے تھے کہ وہ اس حکم پہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے ان کو معلوم ہو کہ قاتل کون ہے، لیکن یہ اس بات کو برملا نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں بتانا چاہ رہے تھے۔ جیسا آج کے ماحول میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب قاتل قدرت میں ہوتا ہے یا اس کی رشتہ داری ہوتی ہے، صاحب اثر ہوتا ہے، اور قتل ہونے والا غریب فرد ہوتا ہے، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ سر درد نہ لیا جائے، ہم کیوں بتائیں، ہم کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں، لہٰذا مختلف بہانوں کے ذریعے اس حکم کو ڈیلے کرتے رہے، مختلف سوال کرتے رہے، مختلف بہانے۔ دیکھیں، اس سے پہلی آیت میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا، کسی ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کی خدمت میں آ کے کیا کہا؟ قالوا ادع لنا ربک، کہا تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، تو درخواست کر ہمارے لیے اپنے رب سے۔ دیکھیں، پہلی آیات میں بھی ہم نے کہا کہ جب انہوں نے سبزیوں کی درخواست کی کہ ہم گوشت کھا کر من و سلوہ کھا کے تھک گئے، وہاں بھی ان کے الفاظ یہی تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بے ادبی ہے۔ وہاں بھی کہا تھا فادع لنا ربک، اپنے رب کو۔ یہاں بھی دیکھیں ان کے الفاظ، قالوا ادع لنا ربک، جہاں بھی جب حضرت موسیٰ نے ان کو اس بیت المقدس میں داخل ہونے کا اور جہاد کا حکم دیا، تو وہاں بھی انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک، تو جا اور تیرا رب جائے، تم جا کے لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ یعنی عقیدہ توحید، وہ اس میں کتنی مشکلات کا شکار ہیں بنی اسرائیل، اتنی نعمتیں دیکھنے کے باوجود پروردگار کی قدم قدم پہ ربوبیت کے نشان دیکھ رہے ہیں۔ فرعون کے ہاتھوں سے، اس کی غلامی سے نجات سے لے کر سمندر میں راستہ بننا، پھر ان کے لیے من و سلوہ کا نازل ہونا، ان کے لیے پانی کے چشمے پھوٹنا، بادل کا ان پہ سایہ ہونا، یہ ساری نعمتیں دیکھنے کے باوجود ان میں پروردگار کی محبت نہیں آ رہی۔ یہ ایسی ضدی قوم ہے، ایسی قدر ناشناس قوم ہے۔ پھر بھی الفاظ یہی ہیں کہ اپنے رب کو یبین لنا ما ہی، تیرا پروردگار ہمیں وضاحت دے، ہمیں وضاحت کی ضرورت ہے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حالانکہ پروردگار عالم نے تو کوئی حکم ابہام میں نہیں دیا، فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اگر یہ کوئی جا کر کسی قسم کی گائے کو ذبح کر دیتے تو وہ کافی تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں وضاحت چاہیے۔ تیرا پروردگار، یہ بھی نعوذ باللہ ایسے ان کا لہجہ ایسے ہے جیسے ایک عام فرد کو کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ اپنے سے چھوٹے فرد کو
کہ ہمیں وضاحت دو، صحیح ہمیں بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ اتنی جسارت، یبین لنا ما ہی، تیرا پروردگار ہمیں وضاحت دے، ہمیں بتائے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تمہارا پروردگار فرما رہا ہے، انہا بقرۃ، یقیناً یہ ایسی گائے ہو، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو، فارض کہتے ہیں سن رسیدہ، بوڑھی نہ ہو، ولا بکر، اور بچیا بھی نہ ہو، یعنی درمیانی ایج کی ہو۔ یعنی ان کی حالانکہ صحیح نہیں تھی ان کی درخواست، ان کا سوال نہیں تھا صحیح، لیکن پروردگار عالم پھر بھی وضاحت دے رہے ہیں ان کو، اوان بین ذالک، اس کے درمیان کی ہو، درمیانی عمر کی ہو، یعنی جوان ہو، نہ بچیا ہو اور نہ بوڑھی ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس جاؤ انجام دو جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ پروردگار کی طرف سے بات ختم تھی کہ ایک تم نے وضاحت چاہی، پروردگار نے بتا دیا کہ اس طرح ہو، اب تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یعنی اب سوال نہ کریں، اب جائیں جا کے اس حکم کی بجا آوری میں مصروف ہو جائیں۔ لیکن یہ ابھی تک کانے نہیں ہوئے، ان کا سوال اور بڑھا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پھر کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کر، اپنے پروردگار سے یہ ہمارے لیے چاہ، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے وضاحت دے، ہمیں اس بات کی توضیح دے، ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ حالانکہ پروردگار عالم نے تو کوئی رنگ کی بات نہیں کی، خود اپنے لیے اس حکم کا دائرہ تنگ کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ دیکھیں مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جن چیزوں کے احکامات بیان نہیں کیے، آپ ان کے بارے میں سوال نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نعوذ باللہ ان احکام کو بیان کرنا بھول گیا ہے، بلکہ تمہاری آسانی کے لیے اس نے بعض چیزوں کو اس کا حکم بیان نہیں کیا، اور جب تک حکم بیان نہیں ہوتا یہ قانون ہے کہ اس وقت تک چیزیں ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں، لیکن جب حکم آ جاتا ہے تو اس وقت ہم پابند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی پابندیوں میں خود اضافہ کر رہے ہیں، خود دائرہ تنگ کر رہے ہیں۔ کہا کہ اس کا رنگ کا ہمیں بتائیں، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار فرما رہا، انہا بقرۃ، یہ ایسی گائے ہونی چاہیے، صفراء، جو زرد ہونی چاہیے، فاقع لونہا، اور مکمل زرد ہو، گہرا زرد رنگ ہو اس کا۔ پروردگار عالم بھی جب یہ چاہ رہے ہیں تو پروردگار بھی اب ان کو اسی میں، اگر آپ خود چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا، جیسے ہے پروردگار عالم جو انسان آسانی چاہتا ہے، جو ہدایت کا راستہ چاہتا ہے اس کو ہدایت کرتا ہے، لیکن جو خود گمراہی کی طرف جا رہے، پروردگار اب چاہ رہا ہے کہ آپ بھی اسی طرف جائیں۔ اب آپ رنگ بھی، آپ کی یہ ہے فرمائش، آپ کی تمنا کہ ہمیں رنگ بھی بتایا جائے، پروردگار نے بتا دیا ایسا رنگ ہو، فاقع لونہا، جس کا رنگ گہرا زرد ہو، تسر الناظرین، اور وہ ایسا رنگ ہو جو دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو، مسرت بخش ہو۔ البتہ یہاں بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جو زرد رنگ بیان کیا، اس میں بھی البتہ بعض اسلام کے جو احکامات ہیں اس میں بھی ہے زرد رنگ کی اہمیت ہے، لباس میں، جوتوں میں، کہ یہ فرحت بخش ہوتا ہے، مسرت بخش ہوتا ہے، خوشی کا رنگ ہوتا ہے، لہٰذا تسر الناظرین۔ اس میں دیکھیں جو ہمارے لیے جو پیغام ہے، جو میسج ہے، ایک وہی مولا کائنات کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں اور بعض دوسری آیات میں بھی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جن کے بارے میں اگر تمہیں علم ہو جائے، جب تمہیں پتہ چل جائے تو تمہیں اچھا نہ لگے۔ لہٰذا اگر یہ خاموش رہتے، کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو وہی کافی تھا، لیکن انہوں نے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، اور اب اس حکم کا دائرہ تنگ کرتے گئے، ان کی اپنی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایک بات، اس کا جواب، پھر ایک دوسرا سوال، پھر ایک تیسرا، خود یا اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ پروردگار عالم کے احکامات
اگر وہ ہم تک پہنچتے ہیں، جس حد تک پہنچتا ہے کوئی حکم، اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اور اس میں مختلف سوال اور مختلف پیچیدگیاں یہ ہمیں پیدا نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ خود ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔